حسن نثار صاحب، ہم جہاں دیکھ رہے ہیں مختلف بیانات آ رہے ہیں، مختلف پہلوؤں پر غور کریں. ایک بڑا اچھا بیان جو کہ میاں افتخار صاحب کی طرف سے آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائیں تو سیاست سے بالاتر ہو کر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں حکومت کے ساتھ. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے جو جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو بیسک کامن سینس کی بات ہے. زندگی میں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے آپ کو یکسوئی بہت ضروری ہے، کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، آنیسٹی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو زندگی میں کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا سوال ہے آپ کا، میں اس تک ہی رہوں گا. آپ نے دو باتیں جی پوچھیں کہ گزشتہ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، حالیہ ابھرتی ہوئی دہشت گردی کی لہر کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب کہ دہشت گردی کی گزشتہ لہروں کے پیچھے کیا وجہ یا وجوہات تھیں، وہی ہوں گی یا ان میں سے چند ہوں گی. کامن سینس کی بات ہے. فریقین وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ حالیہ لہر کا تدارک کیسے ممکن ہے. تو بھائی یہ جی جہاں تک تعلق ہے تدارک کا، تو جیسے پہلے کیا گیا ویسے ہی اب کرنا ہوگا. پہلے تجربہ نہیں تھا اس لیول پہ اس طرح کی دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا اور اس کو پوری طرح کچلنے کا. ظاہر ہے there was no ایکسپیرئنس. اور اب تو ہماری فوج اس معاملے پہ مورلس میرا خیال ہے اتھارٹی کا سا درجہ رکھتی. سو جیسے تدارک پہلے کیا تھا ویسے کرنے. پہلے ایک گڑبڑ میرا خیال ہے، میرا ذاتی، میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، وہ نہیں ہوا. وہ گرو کرتا رہا جب تک پورے کا پورا جن بوتل سے باہر نہیں نکل آیا اس وقت تک ریاکٹ نہیں کیا گیا. اب یہ اگر دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو بالکل مکمل فوکس کے ساتھ اور پیورٹی کے ساتھ وہ جو بات افتخار صاحب کی آپ نے ان کا حوالہ دیا ہے، وہ بنیادی حقیقت ہے زندگی کی. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو یکسو ہونا پڑتا ہے. بس جی، I'm through. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب، اب جس طرح سے حسن صاحب نے بھی فرمایا ہے، اس کی روشنی میں کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کو کس طرح سے روبست طریقے سے ہم نے بڑی مشکل سے اس افریت پر قابو پایا اور ہم نے بڑے ماضی کے تلخ تجربات تھے جن سے کچھ سیکھا بھی، تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم آگے صحیح کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کرب کریں؟ نیکٹا کی ہم سن بھی رہے تھے، تھریٹ الرٹس جاری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ایکشن نہیں لیا گیا جو سیکیورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی یہ بابا صاحب نے بھی کہا تھی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، جو پولیٹیسائز کرنے کا ایک بدقسمت رجحان ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی، اور اب ٹھیک ہے کسی بھی حکومت کا یہ اس کے دور میں اگر کوئی اچھا آپریشن ہوتا ہے کریڈٹ ٹھیک ہے آپ ضرور لیں، بٹ یہ ذرا تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں آئی ووڈ فیل کہ ذرا تھوڑا سا ایک بڑا پومپس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا تو ہمارے دور میں ہم نے جیسے دہشت گردی کو ختم کر دیا. دہشت گردی کے خلاف بڑی زبردست آپریشن پاکستان کی فوج نے کیے ہیں. بہت سی سیکریفائسز ہوئی ہیں، جوانوں کی بھی اور افسروں کی، جرنیل تک شہید ہوئے ہیں. سو وہ تو ایک جگہ موجود ہے. اب بھی میں الاؤ می ٹو سے کہ جو بھی کارروائی ہوگی اب اس کے اوپر نیچرل بات ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ ہو رہی ہوں گی، پتہ لگے گا یہ کیا ہوا کیسے ہوا، تو وہ اس میں جو زیادہ میجر پارٹ ہے وہ فوج کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. حکومت کو جب آپ بات کرتے ہیں پرائورٹی کی تو صرف اس لیے کہ آپ جب سارا دن بیان بازی سنتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ضرور یہ تاثر دیتی ہے کہ حکومت نے انگیج کیا ہوا ہے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کا ایک بیان آ رہا ہے، پھر ایک معاون خصوصی ہیں جو اسی کام کے لیے کہ وہ ابھی اچھا یہ فلانے کا بیان ہے، چلو جی ساتھ ہی میں نے بھی ایک بیان جڑ دینا ہے. یعنی کہ وہ کام یہی ہے سارا دن، بجائے اس کے کہ کچھ سینسیٹیو دن ہوتے ہیں. آج کوئی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر اپوزیشن نے کوئی حرکت کا کوئی بات کر ہی دی ہے، ڈس ریگارڈ کریں اسے، امپورٹنس اس بات کو دیں کہ آج کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے دوبارہ میں کہوں گا اگر آپ نے یونٹی کی بات کرنی ہے تو وہ پرائم منسٹر کریں، وہ حکومت کرے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر سیاست سے بالا تر ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے بڑے گریو کنسرنز ہیں. اگر یہ واقعہ دوبارہ ہوا ہے اور
جلدی یہ واقعات ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہوا ہے، یہاں ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. اور ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات، وہ درست بات ہے، لیکن اس کو پھر ریئلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. فوج نے تو آ کے ہر چیز کے اوپر آپ کو نہیں دینا کہ جی آپ یہ ضرور کہہ دیں، پرائم منسٹر یہ کہہ دیں یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہے. آپ بہت سی چیزوں کی خود اونرشپ لیتے ہیں اس واقعے کے بعد. اچھا منیب، یہ جو ایک رائے آ رہی ہے کہ شاید حکومت کا فوکس ڈائیورٹڈ ہے یا کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا آئی ووڈ سے بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگا اگر میں یہ کہوں. کمپلیسنٹ تو آئی وونٹ تھنک دیٹس دی اپروپریٹ ورڈ. وہ کمپلیسنسی تو بڑی اور طرح کی چیز میں آ جاتی ہے، بٹ اٹینشن ضرور ڈائیورٹ ہوئی ہے، وہ تو لگتی بھی ہے نا. آپ سارا دن آج بھی بیانات دیکھ لیجئے تو بارنگ پرائم منسٹر جو معاملات ہے دیکھے جا رہے ہیں، یہاں جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو فرام دا لکس آف اٹ کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ایٹ لیسٹ اسٹینسبلی تھوڑی سی مختلف نظر آنی چاہیے. وہ نہیں نظر آ رہی. آج بھی وہی سب کچھ ہے، بلیم گیم ہے، فلانا بیان آ گیا اس پہ بیان جڑ دیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، وہ چور چور کرپٹ کرپٹ، چور چور کرپٹ کرپٹ، وہی چلتا رہتا ہے. سو دیر آر سرٹن ڈیز، دیر آر سرٹن اوکیزنز، انفارچونیٹ انسیڈنٹس ویئر دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک چارج. وہ ایک تھوڑی سی اچھی لوگوں کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کسی اور ارے گہرے نہیں کرنا ہوتا، حکومت وقت نہیں کرنا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں وہ نہیں کرنا چاہیے.